تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وكذا قال الله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم صدق الله العظيم. رمضان مبارک جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک حق کے غالب ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو مختلف موقعوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائی، حق کو غالب فرمایا، باطل کو مغلوب کر کے، پسپا کر کے، اس کے شکست دے کر اس کی حیثیت کو ہٹایا۔ رمضان مبارک میں جو اہم غزوے ہوئے ہیں ان میں ایک اہم غزوہ وہ غزوۃ البدر کا ہے۔ سارے غزووں میں جتنی اسلامی جنگیں ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے بڑی جنگ، بڑا معرکہ، بڑا غزوہ، بہت افضل غزوہ وہ بدر کے موقع کا غزوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے لیے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بعد کسی کے لیے یہ بشارت عطا نہیں فرمائی جو اہل بدر کو نبی علیہ السلام نے سنائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں شہید ہونے والوں سے یہ کہا ہے کہ افعلوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، جو چاہے کرو، بدر میں شریک ہو جانے کے بعد اب جو چاہے کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ اہل بدر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر صرف انہی کو یہ بشارت دی ہے۔ غزوہ بدر حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے کے بعد گویا سن 2 ہجری میں یہ غزوہ، یہ معرکہ پیش آیا تھا۔ حضور علیہ السلام مدینے آ گئے اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ امن اور اطمینان کے ساتھ مدینہ المنورہ میں رہ رہے ہیں۔ اسلام کو ظاہری ترقی مل رہی ہے، لوگ جو اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں، کفر سے نکل رہے ہیں، اچھائیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اور مسلمانوں کے مضبوط ہونے کو دیکھ کر کفر اور اہل کفر کو بے چینی شروع ہوئی کہ کیسے یہ ان کو ستایا جائے، کیسے ان کو پسپا کیا جائے، کیسے ان کے طاقت کو کمزور کیا جائے۔ اس خیال سے مکے میں، چونکہ حضور علیہ السلام کو مکے سے نکالا گیا تھا اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور یہاں اسلام کو اور مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے کو ہر دن روکا جا رہا تھا۔ جو اسلام قبول کرتا اس کو اسلام سے ہٹانے کے لیے انتھک کوشش کی جاتی،
ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا، ان پر دباؤ بنایا جاتا، ان کے وہ سامنے مالی طور پر پریشانیاں اور کھڑی کی جاتی، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا اور ان پر ہر طرح کے ظلم کو روا اور جائز سمجھا جاتا تھا، تاکہ جو دوسرے ہیں آنے کے خواہش مند ہیں اسلام میں، وہ بھی اس ظلم و زیادتی کو دیکھ کر ڈر کر رک جائیں، اسلام کی طرف نہ آئیں۔ جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا اور صحابہ بھی ہجرت کر گئے مدینے میں، تو ایک بہترین پناہ گاہ مدینہ بن گیا۔ حضور علیہ السلام امن و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسلام کو ترقی مل رہی ہے، مسلمان دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مکے والوں کو بے چینی شروع ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو مدینے میں ختم کرنے، اسلام کو مٹانے کے ارادے سے مکے میں اعلان کیا کہ مسلمان وہاں خوشحال ہیں، اب ان کو وہاں ختم کرنا ہے تو ہمیں ہتھیار چاہیے، ہمیں طاقت چاہیے۔ یہ اعلان ہوا اور مکے کے ہر گھر سے یہاں تک کہ عورتوں نے مال دینے، ڈونیشن اور چندہ دینے کے علاوہ اپنے جسم کے پہننے کے زیورات بھی نکال کر دے دیے کہ اگر اسلام کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید و قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ زیور ہیں، ہمارے زیور بھی لیتے جاؤ۔ اور جتنے مسلمان یہاں سے مکہ مدینہ جا چکے تھے، ان کی جو پراپرٹیاں تھیں، ان کے جو زمین جائیداد تھے اور ان کا جو مال تھا، اس کو بھی ان لوگوں نے لے لیا۔ تو جو مہاجر صحابہ تھے مکہ سے مدینہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے اور اپنے غلام، باغیاں، مال تجارت اور ان کے مکانات اور ان کی جو جائیدادیں، زمین وغیرہ سب جو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کو فروخت کر کے اس کے ذریعے سے وہ ہتھیار خرید رہے تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی لوگوں نے چندے دیے، پیسے اکٹھا کیا، حتیٰ کہ عورتوں کو ترغیب دی گئی کہ اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، لہٰذا تم اپنا تعاون پیش کرو۔ تو عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر دیے۔ تو یہ سب لے کر ابو سفیان ملک شام گئے، جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ملک شام جا کر ہتھیار خریدے اور بہت زیادہ ایسا ساز و سامان لیا جس سے جنگیں خوب اچھی طرح آسانی کے ساتھ جیتی جا سکتی ہوں، ایسا سامان اور ایسی چیزیں ابو سفیان نے خریدی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی کہ مکے والے ایسی سازش رچ رہے ہیں اور ایسا منصوبہ بنائے ہیں کہ پورا مسلمان ہی نہیں مدینے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا پلان بنا ہے اور ابو سفیان گئے ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں خرید لی ہیں، اب ملک شام سے واپس ہو رہے ہیں۔ تو ملک شام سے مکہ جانا ہوتا تو وہ مدینے سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے قریب میں بدر کا علاقہ ہے، کنواں ہے، وہاں سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اب تھوڑے ہی دن میں یہ ابو سفیان کا قافلہ، جس میں 40 محافظ لوگ ہیں جو اس کے قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ پورا ہتھیار اور تجارت کا سامان اور جس میں مسلمانوں کا جو مکہ میں چھوٹا ہوا سامان تھا وہ سب چیزیں اس میں ہے، یہ معلوم ہوا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت میں، اور حضور علیہ السلام نے ترغیب دی کہ دیکھو اگر ان کو یہاں ابھی روک لیا جائے تو آگے جنگ کی نوبت اور ان کو ہمت نہیں ہوگی
اگر ان کو اب چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ بعد میں ان کے ساتھ جنگ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ ہتھیار کے ساتھ جنگجوؤں کو لے کر آ جائیں گے، اس وقت کی مشکل اور کٹھن ہوگی، اور اب کی مشکل تھوڑی آسان ہے. اگر اس قافلے کو یہیں روک دیا جائے اور جو ان کا سامان ہے اس کو چھین دیا جائے، جو کہ حقیقت میں ہمارا ہی ہے، تو آگے مصیبت کم ہوگی. یہ صحابہ کو حضور علیہ السلام نے ترغیب دی تو صحابہ تیار ہو گئے. سب نے کہا کہ یہ بہت صحیح ہے، اچھا موقع ہے کہ اس قافلے کو یہاں سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ بات کے عام ہونے سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں. تو جس کے پاس جو چیز ہے، اگر آپ نے فرمایا کہ اگر 3 میل کے اندر اگر تمہاری سواری ہے تو سواری لے لو، ورنہ سواری کے بغیر ہی اگر کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تو لڑنے کے لیے نہیں جانا ہے. ایک 40 لوگوں کا قافلہ ہے، وہ بھی تجارت والے ہیں، وہ لوگ جنگجو نہیں ہیں، تو ان کو شکست دے کر ان کا سامان لے لینا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے کہا تو 86 مہاجرین اور 64 اوس کے لوگ اور 160-66 اور اس سے کچھ کم زیادہ وہ خزرج کے صحابہ تھے. کل 313 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جا کر اس قافلے کو روکتے ہیں جو کل ہمارے اوپر حملہ کر کے ہم کو مٹانے کی سازش رچنے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ طے کیا. ادھر ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا تو ان کو بھی خدشات تھے. ابو سفیان نے اپنے جاسوس بھیجے کہ مدینے میں کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، دیکھا جائے کہیں وہ ہمارے مقابلے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں. ایک موقع پر ایک کنویں کے پاس ابو سفیان گئے تو وہاں پر کچھ مینگیاں پڑی ہوئی تھیں، جس کو توڑ کر دیکھا، جس کی نشانی یہ تھی کہ یہ اونٹنی اور یہ جانور یہاں جو گزرا ہے وہ مدینے کا تھا. تو فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے قافلے کو روکنے آ رہے ہیں. تو 2 کام اس وقت میں ابو سفیان نے کیے. ایک یہ کیا کہ فوراً ایک اونٹنی اور ایک سوار کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ مکہ میں کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، جلد سے جلد تیاری کر کے ہمارے بچاؤ کے لیے آ جائیں. اور دوسرا یہ کہ جو عام راستے سے یہ گزر رہے تھے وہ راستے کو بدل کر انہوں نے کوئی اور راستے سے، سمندری راستے کی طرف، جو بہت لمبا سفر تھا، وہ لمبے سفر کو انہوں نے اختیار کر لیا. جو عام راستہ تھا وہ اس سے ہٹ کر چلنے لگے. حضور علیہ السلام جب تک بدر پہنچے، جس مقام پر یہ قافلہ آنے کے امکانات تھے، وہاں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ابو سفیان کا قافلہ نہیں تھا. اب تو ابو جہل مکہ المکرمہ سے 1000 جنگجوؤں کو، لڑاکوؤں کو لے کر تیر و تلوار کے ساتھ، اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے. تو اب بڑی پریشانی ہو گئی کہ نکلے تھے اس ارادے سے کہ 40 لوگ ہیں اور وہ بھی تجارت پیشہ لوگ ہیں، اور اب سامنا ہو گیا ہے 1000 لشکر کا، اور وہ بھی جو مکے کے بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے آدمی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ پوری اپنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اس وقت میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے. ہم آئے تو کسی اور ارادے سے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے، لیکن اب تو ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، غزوے کی نوبت اور معرکے کی نوبت آ رہی ہے، اور ادھر 1000 ہیں اور ادھر تم 313 ہو. تو بتاؤ کہ کیا تمہاری رائے ہے؟ کیا ہمیں لوٹ کر چلے جانا چاہیے یا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے؟
ادھر ابو جہل، اس کو بھی بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ قافلہ نکل گیا ہے، اس حدود سے باہر، خطرے کے حد سے باہر نکل چکا ہے۔ خود ابو سفیان نے کہا کہ واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل کو اس کے غرور و تکبر نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ نہیں لوٹا۔ اس نے کہا اب تو ہم آئے ہیں تو بدر جائیں گے، وہاں اپنی غلام اور باندیوں کو نچائیں گے، شراب پیئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، ہم کھائیں گے، ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں گے۔ اس لیے کہ مکہ کے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی اچھی اس زمانے کی سلطنتوں کے اندر بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ اپنی جنگی مہارتوں اور اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے لوٹنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ ہم تو مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے ہی، اپنی طاقت کا اظہار کریں گے ہی، ہمارا رعب اور دبدبہ ان کے اندر ڈھا کر ہی آئیں گے۔ یہ خیال سے ابو جہل بھی آیا اور 1000 لشکر بھی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ کسی کے پاس کوئی زرہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اونٹ بھی اتنے کم تھے، 70 اونٹ تھے، ایک پر 3 لوگ بیٹھ رہے تھے۔ خود حضور علیہ السلام 3 لوگوں کے ساتھ باری باری پیدل چل کر آئے تھے، ایک صرف گھوڑا تھا، چند تلواریں تھیں، تو لڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، اور لڑنے کی نوبت آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مہاجرین میں سے بعض مہاجرین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز آپ سے یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جب قوم عمالقہ سے لڑنے کی بات آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو جنگ کے لیے بلایا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کے رب جائیں، لڑیں وہ، اور جب فتح ہو جائے گی تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، جب تک ہم یہاں بیٹھیں گے۔ تو مہاجرین میں سے ایک مہاجر صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ نکلیے، آپ چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مشکل ایک تیر بھی، تلوار بھی ہماری لاشوں سے گزر کر آپ تک نہیں پہنچ سکتی، آپ کے بال کو بھی دھکا نہیں لگ سکتا، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اور ابھارا، آپ چاہ رہے تھے کہ انصار سے کچھ رائے لی جائے، اس لیے کہ انصار زیادہ تھے، مہاجرین کم تھے، اور انصار نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم صرف مدینے میں رہ کر آپ کی مدد کریں گے، مدینے کے باہر ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، یہ کہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصار میں سے کھڑے ہوئے اور یہ کہا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اب آپ انصار کا نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو سنیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے چاہیں ہماری دوستی کرا دیجئے، ہم دوست بن جائیں گے، جس سے ہماری دشمنی کرا دیجئے، ہم اس کے دشمن بن جائیں گے، آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے حکم دیجئے، ہم میں کا کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ یہ کہیں کہ ملک یمن بالکل غمام تک چلنا ہے تو ہم گردن بھی پلٹا کر نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے ہمارے کیا ہو جائے گا، ہم آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے انصار سے سنی، آپ خوش ہو گئے، آپ نے خوش ہو کر یہ کہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئی، پھر کھڑے ہو کر آپ نے بدر کے میدان میں جا کر ایک ایک جگہ بتائی کہ یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کل قتل ہوگا، 17 رمضان جمعہ کا دن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ابو جہل کی یہاں لاش گرے گی، یہاں عتبہ شہید ہوگا، مرے گا، اور یہاں ولید مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اور اس کی لاش گرے گی، ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ اور رات میں حضور علیہ السلام یہ ظاہری اسباب کو اختیار کیا، جنگ کے لیے کس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے،
कैसी नबी अलैहिस्सलाम की जंगी महारतें थीं, कैसा निज़ाम आप अलैहिस्सलाम का तजस्सुस का था, वह सब इस ग़ज़वे में मालूम होता है। सारे ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने दुआओं में लग गए। इतना गिड़गिड़ा कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत अबू बकर पीछे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना कि हुजूर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिही इसाबा लन तुअबद अलल अर्ज़ि अबदा, हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ में कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे सहाबा की मदद कीजिए। आप दुआओं में नाज वाली दुआ, एक है आजिज़ी वाली दुआ और एक है नाज वाली। आज हुजूर ने नाज वाली दुआ की कि अल्लाह आपको इनको बचाना ही है। अगर मुसलमानों की ये जमात को आप नहीं बचाएंगे तो जमीन पर क़यामत तक इबादत नहीं होगी। ये बात सुनी तो हजरत अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल मदद आ गई, आप इतना बेचैन और परेशान ना हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया और ये कहा कि हम 1000 फरिश्तों को, फिर 3000 फरिश्तों को, फिर 5000 फरिश्तों को आपकी मदद के लिए जमीन पर भेज रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से कि सहाबा में कौन से सहाबा अफजल हैं? हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बदर में शरीक हुए वो सबसे अफजल हैं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हमारे आसमान में भी फरिश्तों में उन फरिश्तों को अफजल समझा जाता है जो बदर में हुजूर की मदद के लिए गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस 313 सहाबा को 1000 के ऊपर ऐसा गलबा अता फरमाया कि 70 बड़े बड़े जो अपने आप को सूरमा समझ रहे थे, जंगजू समझ रहे थे, माहिरे जंगो हरब समझ रहे थे, वो शहीद वो कत्ल हुए और 70 उन लोगों को कैद कर लिया गया, हालांकि इनके पास जाहिरी कोई सबब नहीं है। मेरे भाइयों, इस ग़ज़वे के जरिए से अल्लाह ये दिखाना चाहते हैं, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, अल्लाह ताला हक़ को गालिब करना चाहते हैं, दुश्मनों के दिलों के अंदर रौब बिठाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी कामयाबी कसरत में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह रसूल की इताअत में है, तुम्हारी कामयाबी अपने आपसी इत्तेहाद में है, तुम्हारी कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मानने में है। कम मिन फियतिन ग़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की जब मदद आती है, जमात थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद तुम्हारी कम ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कम तादाद अपने कम होने पर मुसलमानों को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए कि हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, हम इस रियासत में थोड़ी तादाद में हैं, हम इस शहर में हमारे चाहने वाले बहुत कम हैं, इस वजह से मैं हक बोलने से रुक जाऊंगा। ये एक मुसलमान की शान नहीं होती। अल्लाह की मदद और हक बात है, अकेले हैं तो भी खड़े हो जाइए, अल्लाह की मदद आपकी तरफ आएगी। वो क्या मौका था? 13,000 सिर्फ मुसलमान हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की पहली जंग 13,000 मुसलमान, 1 लाख रूमी थे, 1 लाख। वो डर गए देखकर। तो एक बदरी सहाबी ने कहा कि क्या तुम इनकी तादाद को देखकर डर गए हो? उन्होंने कहा 1 लाख हैं, हम 13 ही हैं। उन्होंने कहा अगर तुम बदर में होते तो तुम्हारी ये कैफियत नहीं होती। हम जब भी जंग जीतते हैं अल्लाह की मदद की वजह से जीतते हैं, हम साज़ो सामान की वजह से नहीं, तादाद की वजह से नहीं, अपने मंसूबों की वजह से नहीं, हम अल्लाह की मदद से जीतते हैं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए, ये रमज़ानुल मुबारक हमें ये दर्स देने के लिए आया है कि हम कसरत को नहीं देखेंगे, हम अल्लाह की मदद, कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो क्या असबाब हैं जिन असबाब से अल्लाह की मदद को हम खींच सकते हैं। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमको कामयाब करेंगे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मौके पर असहाब बदर को, जो 313 हैं, सवारियां भी नहीं हैं, तलवार भी नहीं है, रिवायतों में आता है कि हजरत
عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، بہت لحیم شہیم، بہت اچھے جنگجو تھے، بڑے جسم جسے والے تھے، لیکن ان کو پکڑ کر لانے والے ایک معمولی صحابی ہیں جن کے اوپر فاقے گزر رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ پکڑ کر لائے اور حضور علیہ السلام کے سامنے ان کے ہاتھ باندھ کر پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے رسول انہوں نے نہیں پکڑا ہے، کوئی شخص تھا زمین و آسمان کے درمیان میں اور اس نے مجھ پر قبضہ کیا اور اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور رسی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ صحابی کہنے نہیں میں پکڑا ہوں اللہ کے رسول، میں نے ان کو پر قبضہ حاصل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی مدد تھی تمہارے ساتھ، 5000 3000 1000 مسلح اور امامے باندھے ہوئے خاص ہیئت کے ساتھ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ یہ غزوہ اور یہ دن اور یہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، رسول اللہ کی اطاعت ہمارے پاس ہوگی تو ضرور اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ آتی ہیں۔ ہم اسباب کی طرف، لوگوں کی طرف، تعداد کی طرف، حکومتوں کی طرف اور ان کے زور و شور کی طرف اور ان کی مکر و فریب سے دیکھ کر ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہونا چاہیے، اللہ والے بن جانا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی مضبوط ایمان والا بنائے، پختہ یقین والا بنائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہو کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تم کو غالب کرنے آئے تو کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر اللہ تم کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی تم کو بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کی طرف نہیں، اللہ کی طرف اللہ کو خوش کرنے کے کام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اللہ خوش ہوتے ہیں روزوں سے، اللہ خوش ہوتے ہیں نمازوں سے، اللہ خوش ہوتے ہیں تراویح سے، تلاوت سے، اللہ خوش ہوتے ہیں اعتکاف کے کرنے سے۔ میرے بھائیو ابھی اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، ایک اعتکاف سنت غیر مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر سال رمضان میں حضور علیہ السلام کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مسجدوں کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنے کا مسنون عمل کو ہم جاری رکھیں، اور جس کو 10 دن نہ ہو سکے کم از کم 3 دن 1 دن ضرور اعتکاف کا معمول بنائیں۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ تراویح ماشاءاللہ سب پڑھ رہے ہیں، روزے سب 100% لوگ روزے رہتے ہیں، 80% لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن 1% بھی نہیں ہے جو اس اعتکاف کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کمی کی طرف توجہ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ اعتکاف کا معمول بہت اچھا ہے کہ مسنون اعتکاف کریں یا کم از کم نفل اعتکاف کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو احباب